الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا درس گزشتہ درس کی تکمیل کے طور پہ ہے۔ گزشتہ درس کا عنوان تھا توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم، اور اس تعلق سے باتیں ہوئی تھیں، اور آج انشاءاللہ اس باب کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان عیسائی لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا۔ ارباب رب کی جمع ہے، یہاں ربوبیت عبادت کے معنی میں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ان عیسائی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے علماء اور بزرگوں کو بھی اس حد تک اپنا معبود بنا لیا کہ وہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام کہہ دیتے تو وہ لوگ اسی طرح مان لیتے۔ کسی کی بات کو تسلیم کرنا بھی توحید سے تعلق رکھتا ہے، اور غیر اللہ کی غیر مشروط اطاعت توحید کے منافی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ کی طرح اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے معبودان باطلہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر کر دیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان معبودوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی شدید محبت رکھتے ہیں جن پر انہیں ناز ہے، اور محبت میں یہ مساوات اور برابری کرنا شرک ہے۔ ان لوگوں کی اسی محبت نے انہیں جہنم میں پہنچا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الشعراء میں جہنمیوں کا یہ قول بیان فرمایا ہے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کی قسم، ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے کر صریح گمراہی میں تھے۔ محبت بھی عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ جنہوں نے غیر اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سی محبت روا اور مباح رکھی تو گویا انہوں نے اپنے محبوبین کو اللہ تعالیٰ کے شریک بنا ڈالا۔ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا یہی مفہوم ہے کہ جیسا تعلق اور محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، ویسا مضبوط تعلق اور شدید محبت کسی دوسرے کے ساتھ قطعاً نہ ہو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل، رواہ مسلم۔ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور معبودان باطلہ کا انکار اور کفر کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا۔ اب اس کا باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اس حدیث میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کے علاوہ معبودان باطلہ کا کفر کرنے کی بات بھی بیان ہوئی ہے۔ گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار و اعتراف میں معبودان باطلہ کا کفر، انکار اور ان سے اظہار برات بھی شامل ہے۔ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل کا معنی یہ ہے کہ جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف اور معبودان باطلہ کا انکار و کفر کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جس کا مال اور خون صرف 3 صورتوں زنا، قتل اور ارتداد ہی میں جائز ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات خوب عیاں ہو چکی کہ توحید کی تفسیر اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی آپ سے بہت زیادہ توجہ، غور و فکر اور سوچ و بچار کا تقاضا کرتی ہے تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ گویا ساری کتاب توحید اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تشریح و توضیح ہے اور ان امور کا تفصیلی بیان ہے جو اس کے متضاد اور توحید کی اصل اور کمال کے منافی ہے۔ نیز اس میں شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی اور شرک الفاظ کی وضاحت کے ساتھ ساتھ توحید کے لوازمات یعنی توحید فی العبادت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار اور توحید الوہیت میں توحید ربوبیت کا اقرار شامل ہونے کا مفصل بیان ہے۔ اس باب کے تحت چند مسائل مستنبط ہوئے ہیں جن میں سے اس طرح ہیں۔ نمبر 1، اس میں سب سے اہم مسئلہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی تفسیر ہے، جسے متعدد آیات اور احادیث سے واضح کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک سورۃ الاسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے، جس میں ان مشرکین کی تردید ہے جو صالحین اور بزرگان کو پکارتے ہیں۔ اس آیت میں صاف صاف بیان ہے کہ یہی شرک اکبر ہے۔ نمبر 3، اس باب میں دلائل توحید بیان کرتے ہوئے ایک دلیل سورۃ البراء یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے علماء اور بزرگوں کو بھی رب بنا رکھا تھا، حالانکہ انہیں صرف اور صرف ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اس آیت کی وہ تفسیر جس میں کوئی اشکال یا ابہام نہیں، یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے علماء اور بزرگوں کو مصیبت یا مشکل کے وقت پکارتے نہیں تھے، بلکہ معاشیت کے کاموں میں ان کی اطاعت کرتے تھے اور اسی کو معبود اور رب بنانا کہا گیا ہے۔ نمبر 4، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا بھی تذکرہ ہے جو انہوں نے کفار سے کہی تھی، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، میں تمہارے معبودوں سے بیزار اور لا تعلق ہوں
میرا تعلق صرف اس ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یوں ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے معبودان باطلہ سے اپنے حقیقی رب کو مستثنیٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار سے اس طرح کی برات و بیزاری اور اللہ تعالیٰ کی موالات و محبت کا اظہار ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہی پیغام اپنے پیچھے اپنی اولاد اور قوم کو دے گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 5، نیز ایک دلیل سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے بنائے معبودوں اللہ کے شریکوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نیز واضح فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی شدید محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ محبت انہیں اسلام میں داخل نہیں کر سکی۔ ذرا غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ سے محبت کرنے والے مسلمان نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر شریکوں سے محبت کرنے والوں یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ نمبر 6، اور ایک دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جی شان بھی ہے کہ جس آدمی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور معبودان باطلہ کا انکار کیا، اس کا مال اور خون یعنی جان محفوظ ہو گیا، اور اس کا حساب یعنی باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یہ فرمان مبارک ان عظیم دلائل میں سے ایک ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو صحیح طور پر واضح کرتے ہیں کہ محض اس کلمہ کو زبان سے ادا کر لینے اور اس کے معنی کی معرفت حاصل کر لینے، اقرار کر لینے اور اکیلے اللہ کو بغیر شریک ٹھہرائے پکار لینے سے مال و جان کو تحفظ نہیں مل جاتا، بلکہ مال و جان کو تحفظ اسی وقت ہی مل سکتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کا انکار بھی کیا جائے۔ یاد رہے کہ اگر کسی نے ان باتوں میں سے کسی ایک میں بھی ذرا سا شک یا توقف کیا تو اس کی جان اور مال کو تحفظ و امان حاصل نہ ہو سکے گا۔ غور کریں یہ مسئلہ کس قدر اہم، عظیم اور کس قدر واضح ہے، اور مخالفین کے خلاف کتنی بڑی قاطع دلیل ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ